السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاز الفی آج کے آگاہی سیشن کے ساتھ۔ آج دل سارے پاکستان کی طرح انتہائی دکھی ہے۔ سوچا تھا کچھ اور باتیں کرنے کا، لیکن ارشد شریف صاحب کی ناگہانی جدائی ہم سے ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گئی، اور یقین کریں کہ دل کچھ بھی اور بات کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اور انتہائی سوگوار واقعہ ہے۔ بڑے جید صحافی، بڑی ان کی کاوشیں پاکستان میں صحافت کے لیے، انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں انتہائی تندہی کے ساتھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو یہ لاس برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑی عجیب سی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں۔ کچھ لوگ اس کو کچھ اور طرح کا اینگل دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کوئی سازش ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نہ جانے کیا کیا۔ دیکھیے، کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ایون سازش کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں۔ لیکن اس وقت ہمارا ملک کسی بھی قسم کی اسپیکولیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی وائف، میرے خیال میں جویریہ نام ہے ہماری بہن کا، بہت ہی دلیرانہ اور مدبرانہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک تو ان کی کوئی کسی قسم کی تصاویر شیئر نہ کی جائیں تاکہ کوئی سینسیشن نہ پھیلے، اور نیچرلی ان کی فیملی بھی ہرٹ ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں سے۔ تو ہمیں ایز اے قوم بھی میرے خیال میں کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں ہر ہیپننگ، ہر واقعے کے اندر کوئی خبر ڈھونڈنے کی جستجو میں نہیں لگ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری انویسٹیگیشن بالکل ہونی چاہیے اس معاملے کی، اور تمام جو چیزیں اور تمام کے تمام وسائل بروئے کار آنے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ وے میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا چاہیے۔ لیکن کسی بھی قسم کی اپنا ٹویسٹ دے کے کوئی کسی بھی ادارے، پارٹی، کسی بھی گروہ کو اپنا کوئی اس کے اندر سے کوئی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں سے اوپر جانا چاہیے۔ دوسری بات، اس کا نیگیٹو فال آؤٹ آپ دیکھیں کہ ایز اے قوم کیا کیا ہو سکتا ہے، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک ایونٹ، ایک انتہائی سوگوار اور انتہائی ناخوشگوار اور ٹریجک انسیڈنس ہو گیا۔ اس کے بعد اس قسم کی اگر اسپیکولیشنز چل پڑیں گی تو وہ کہاں جا کے اور کہاں ہمیں ایز اے قوم ہم چلے جائیں گے۔ اس چیز کو میرے خیال میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور باقی ہمیں جتنی بھی اس قسم کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اس کے اوپر ہمیں کوئی کیا انکوائریز اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی آتے، لیکن اس کو ایک امر ربی کے طور پہ لینا چاہیے۔ اس کے کئی عوامل اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ سازش یا کوئی بھی اس کو آپ نام دیں، اگر خدا نخواستہ یعنی کہ ایک ان نیچرل ڈیتھ کا کوئی پرپزفلی، اگر اس کو خدا نخواستہ اگر ہم اس کو مرڈر کا نام دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن وی نیڈ ناٹ ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن، ہم فوراً ہی ہم کہ جناب یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھیں کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ they were caught at a wrong place at a wrong time، مطلب they were just present at that point of time at that place۔ تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ارشد صاحب اس وقت بس ایک ناگہانی سرکمسٹانسز میں وہاں موجود پائے گئے کسی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کی نہ صرف یہ کہ مذمت کی جائے بلکہ اس کی افسوس بھی ہے سب کو۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے مطلب یہ کہ پورے کے پورے ملک کو ٹرمائل میں ڈال دینا، ان کی فیملی کو پریشان کر دینا، یہ کسی بھی طرح سے کوئی ایک دانشمندانہ قدم نہیں ہوگا۔ تو بس ابھی یہی گزارش ہے آپ سب سے بھی کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور آئندہ کے لیے ایسے اس ملک میں حالات ہوں کہ لوگوں کو اپنی کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی فیل نہ ہو، بے شک وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں یا کسی بھی اور شعبے سے وابستہ ہیں۔ they should
safe, they should feel secure in this country. ہم ایسے حالات اللہ کرے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہاں رول آف لا ہو، یہاں پہ کسی کو بھی کسی قسم کے خطرات نہ ہوں، کسی کے حکومت آنے سے جانے سے کسی کی سیکیورٹی اور اس کی سیفٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ اس چیز کے ساتھ جیسا میں نے پہلے کہا کہ دل تو تھا کہ ہم کچھ اور چیزیں بھی بات کریں گے، لیکن آج یقین کریں کہ کچھ اور بات کرنے کو، سیاست کو یا کسی بھی اور چیز کو بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، کیونکہ جب بھی ان کی کوئی فیملی ممبر کے حوالے سے چیز ذہن میں آتی ہے، وہ تو چلا گیا، جو انسان چلا گیا اس کے لیے تو میرے خیال میں بس قیامت ہو گئی، تو اس دنیا فانی سے چلا گیا، لیکن جو اس کے پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ اس کرب سے جو گزریں گے وہ سوچ کے انتہائی دل برداشتہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں عطا فرمائے اور ارشد صاحب کے بھی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اور ہمارے جو ہیں ملک کے حالات جو ہیں وہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ پاک کرم فرما دے کہ وہ اچھائی کی طرف چل پڑیں۔ اور تو کوئی اب آج بات کرنا ہے کہ یقین کریں دل نہیں کر رہا، لیکن بس جو میری پچھلی ویڈیو تھی اس پہ کچھ چند ایک دوستوں نے فون کر کے ایک دو چیزیں پوچھی تھیں، تو اس پہ میں نے کہا صرف کلیریفائی کر دیں جلدی کہ ہمارے آئندہ کے جو سلسلے ہیں اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا بس یہ کریں کہ جناب بتائیں کہ مہنگائی کا وہ کم ہوگی، ہمیں اس پہ آگاہی دیں، کیا طریقہ ہے کم ہونے کا۔ تو اس پہ میں یہ بس چھوٹی سی بات کر کے آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ کوئی ہمارے پاس جناب جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے آپ ملکوں میں دیکھیں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، ایون اسٹیبلش جمہوریت جہاں پہ موجود ہے، انگلینڈ کی حالت دیکھ لیں آپ، پورے یورپ کا حال دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، کینیڈا سے لے کے جاپان تک ہر طرف مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ تو اس کا کچھ چیزوں کا تعلق ایک انٹرنیشنل فینومینا بھی ہے جس میں پیٹرول پرائسز اور کئی چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ بھی ہے، وہ اس کا انشاءاللہ ہم دوبارہ بات کر لیں گے، لیکن یہ بات آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ مہنگائی فل فور کوئی کم ہونے کا چانس پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بہنوں، سب بزرگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے ذرا جو مینز ہیں اس کے حساب سے اپنے اخراجات کو قابو میں لائیں اور اپنے کسی بھی طرح سے جو ہے انکم بڑھانے کی کوشش کریں، اور نیک نیتی کے ساتھ اخراجات کو کم کرتے ہوئے اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ لیکن آج کا ویلاگ بس انہی الفاظ کے ساتھ، دعائیہ کلمات کے ساتھ ارشد شریف صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی فیملی کو اور ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے، اور اس قوم کو اس اندوہناک واقعے کے جو اصل حقائق ہیں وہ بھی جاننے کا موقع مل جائے، اور اللہ کرے کہ جو بھی اگر اس میں پائے جاتے ہیں، کوئی ill will پائی جاتی ہے کسی قسم کی، تو ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔